امام آمشی کی مجھے یاد آ گئی. یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے کچھ دماغ چڑچڑا ہو گیا تھا. اب دماغ چڑچڑا ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ روزانہ انبن سی ہو جاتی تھی. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی یہ تذکرہ آتا ہے نا کہ کسی کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اس کا ہو گیا، تو میں اس کو کبھی عیب نہیں سمجھتا. اور اگر کوئی مجھ سے کہنا کہ سید صاحب میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا، تو وہ کتنا بھی بڑا نیک اور متقی اور ثقہ ہو، مجھے اس کی بات ماننے میں کچھ تردد ہوتا ہے. اس لیے کہ جب رسول اللہ کے گھر کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تھی اور میں اس کو منانے کے لیے خود جایا کرتا تھا. ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں حضرت سارہ کی شکایت کرتے اللہ سارہ آج کل کچھ زیادہ ہی زبان درازی کرنے لگی ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹیڑھی کے ساتھ اس نے خوبی کے ساتھ نباہ کر لو، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو. نبی کے گھر میں بھی ایسا معاملہ ہے. ہماری تعلیم کے لیے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ہوگا جھگڑا. اور جس ازدواجی زندگی کے اندر جھگڑے کی لذت نہ ہو پھر اس پہ مزہ کیا ہے. اگر گھر میں جھگڑا نہ ہو تو وہ ایسی ہی زندگی ہے جیسے کھانا بغیر نمک کا. نمک لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن ایک مقدار میں اسے ڈالنا ضرور پڑتا ہے تبھی کھانا لذیذ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے میاں بیوی کی محبت کے اندر وہ چھوٹی سی تلخیاں، چھوٹی سی کہہ رہا ہوں، وہ نہیں جسے آپ کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیوی پہ ظلم کرے، سرکار فرماتے وہ کمینہ ہے. بیوی کی عزت کرنے والا شریف ہے، بیوی پہ ظلم کرنے والا کمینہ. حضور جس کو کمینہ کہہ دے وہ کبھی شریف نہیں ہو سکتا. کتنی بھی بڑی برادری کا ہو اگر بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے. کتنی بڑی مسجد کا متولی ہے بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے. کتنی بڑی ڈگری کا حامل ہے بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کمینہ، اور ہم اسے کمینہ ہی مانتے ہیں جسے حضور نے کمینہ کہہ دیا. کیونکہ پوری دنیا ابو الحکم کہتی تھی لیکن حضور نے ابو جہل کہہ دیا. اب اسے ابو جہل ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے. پورا مکہ جس کا احترام کرتا تھا حضور نے کہہ دیا کہ باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو ولید ابن مغیرہ کی اصل میں ہم خطا مانتے ہیں اور ہمیں اسے خطا پہ ماننے میں یا اس کی اصل میں خطا ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے. کیونکہ میرے آقا کی شان یہ ہے معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. بلیوں سے محبت اور شفقت دیکھ کر مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا. جو کہا آپ کے زبان سے جو بات نکلی ہوئی تو بیویوں پہ ظلم نہیں کرنا، لیکن وہ جو مختصر سی کچھ نوک جو ہوتی ہوگی وہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ جو منانے کی لذت ہے پھر وہ بھی الگ ہے. عورتوں کی فطرت میں روٹ جانا ہے، مردوں کی فطرت میں منانا ہے. جو مرد روٹ جایا کرتے ہیں وہ مردوں کی فطرت پر نہیں ہے. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیویوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ بیویاں ناراض ہوتی تھی اور حضور ان کو منایا کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ تو فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چلتا ہے اور ناراض ہوتی ہے تو بھی پتا چلتا ہے. اما عائشہ نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو باتیں اس طرح کرتی ہو، رب محمد کی قسم رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے وہ کہا، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے ایسا کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا امی و ابی. لیکن جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کہا، رب ابراہیم نے وہ فرمایا. تو جب ابراہیم کرنے لگتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہو گئی ہو، اور جب محمد کرنے لگتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ راضی ہو کر کے بات کر رہی ہو. لیکن حضور ان کو منا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں امام عامش بیوی سے نوک جھوک ہوتی رہتی. ایک دن ایسا ہو گیا کہ امام صاحب نے کہ امام عامش امام اعظم کی بھی استاد بڑی ہستی ہے، چھوٹے موٹے آدمی بڑی ہستی ہے. ایک دن نوک جھوک ہوئی تو جھگڑے میں بات اس مقام پر پہنچی
انہوں نے کہا امام احمد سے کہ میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گی، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی، اب تم مجھ سے بات نہیں کرنا، میں تم سے بات نہیں کروں۔ چھوٹی سی بات ہے، یہ بات تو ہوتی رہتی ہے۔ امام احمد کو غصہ اور جلال آیا، آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے بات نہیں کرے گی، اتنی تکبر اور گھمنڈ کر رہی ہو تو جاؤ، اگر تم نے فجر سے پہلے مجھ سے بات نہیں کی تو طلاق تم پر۔ اللہ اکبر، بات یہ ہو گئی۔ بڑی بی نے سوچا زندگی بھر کی زگزگ سے آج چھٹکارے کا بہترین ذریعہ نکل آیا، گویا کہ راہ نجات نکل آئی کہ آپ نے حضرت نے خود فرما دیا کہ فجر سے پہلے بات نہ کرو تو طلاق، فجر تک چپ رہوں گی، بات ہی نہیں کروں گی، پھر کیا ہوگا؟ صبح ہو جائے گی، طلاق پڑ جائے گی، اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی اور بڑھاپے کی آخری لمحات سکون اور چین سے گزاروں گی۔ یہ بات کرنے تیار نہیں۔ امام اعمش نے کہہ تو دیا، پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بات کرتی نہیں۔ کنیز کو بھیجا، کہو کہ بات کرے، خود سے کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو کنیز سے کہا کہ اس سے کہو بات کرے، فلاں کا اس سے کہو بات کرے۔ انہوں نے کہا میں کیوں بات کروں، میرے لیے تو راہ نجات بالکل سامنے نظر آتی ہے، فجر تک چپ رہنا ہے، فجر کے بعد بھائی کے گھر چلے جانا ہے۔ اب امام اعمش نے سوچا کوئی راستہ نہیں ملتا، چلو اس کا حل اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے امام کی شان کیا ہے، جس کے اساتذہ جس کے پاس اپنے مسائل کا حل لینے کے لیے جائیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ پڑھانے والے اساتذہ جس کے پاس مسئلے کے لیے جائیں وہ امام اعظم کی شان ہے۔ یہی تو مقدر کی بات ہے، کسی کی تقدیر میں ان لوگوں کی تقلید لکھ دی گئی جن کی زندگیاں غلط کام کرنے کی وجہ سے جیلوں میں کٹی ہے، اور ہمارے مقدر میں اس کی تقلید لکھی گئی ہے۔ ہم شوکانی کے مقلد نہیں ہیں، ہم ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقلد بنایا تو اس امام اعظم کا جس کا استاد امام جعفر صادق ہے، جن کے پیر امام زید شہید ہیں، اللہ اکبر، جن کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ ہیں، جن کے شاگرد حضرت داؤد دائی جیسے لوگ ہیں، وہ امام اعظم جس کو 100 مرتبہ کم و بیش خواب میں اللہ کے دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ امام اعظم کے مقلد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ امام اعمش چلے امام اعظم کے پاس، فرمایا دیکھو گھر میں جھگڑا ہوا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب وہ بات کرنے تیار نہیں، آپ گھر جائیں، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی، آپ گھر جائیں اور مطمئن ہو جائیں۔ کہا ٹھیک۔ اتنا اعتماد تھا امام اعظم پہ، آپ نے کہہ دیا طلاق نہیں ہوگی، آپ گھر جائیں۔ چلے گئے وہ گھر، آپ نے اپنے ایک شاگرد کو تیار کیا اور فرمایا دیکھو ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی ہو، امام اعمش کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں چڑھ کر کے اذان پڑھنا ہے تمہیں، آج فجر سے پہلے تمہیں آج اذان دینا ہے۔ کچھ دیر پہلے اب ہوا ایسا ہی، شاگرد کو بھیجا، امام اعمش کے گھر کے قریب کی مسجد کے مینار پہ چڑھا دیا، انہوں نے اذان شروع کی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، حضرت امام اعمش کی بیوی امام اعمش کے سامنے آ گئی، کہا الحمدللہ فجر کی اذان ہو گئی، اور آپ نے کہا تھا صبح تک اگر تم بات نہیں کرو گی تو طلاق ہے تم پر، تو اذان ہو گئی، طلاق پڑ گئی۔ امام اعظم دروازے پہ دستک دے کر کہتے ہیں الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی، آپ نے بات کر لیا اور ابھی صبح صادق کو وقت باقی ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہمارے امام کا یہ مقام ہے، ہمارے امام کا یہ مرتبہ ہے، اور یہ علم کی برکتیں ہیں جس سے آج مسلمان کو سو دور ہے۔ اگر علم ہی کی بات آئی ہے اور امام اعمش کا ذکر چل پڑا ہے تو مجھے پھر ایک بات یاد آئی۔ دیکھو اکثر ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر چاہے وہ آٹا ختم ہو جائے، دال ختم ہو جائے، تیل ختم ہو جائے، اور اب موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ ڈش والا جو ہے وہ کنیکشن کاٹ دے، تو گھر پہ آنے کے بعد خیریت بھی نہیں پوچھی جاتی، یہی نا کہ بچہ بیمار ہے، آٹا ختم ہے، دال ختم ہے، موبائل کا ریچارج بھی ختم ہے، کیسے بات کریں گے، ڈش بھی جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، سیریل کیسے دیکھیں گے، یہ پوری ایک فہرست آ جاتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے اتنے ٹینشن لے کر تھک ہار کر پریشان ہو کر گھر آئے اور دیکھا یہ ساری فہرست سامنے آ گئی، تو آدمی کیا کہتا ہے اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ ہے، ناراض ہو جاتا ہے انسان۔ ایسا ہی ہوا امام اعمش کے ساتھ بھی۔ امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی بیوی سے کہا جب دیکھو جب تمہارے پاس ہے یہ ختم وہ ختم وہ ختم، اب کچھ ختم ہوا اور تم نے کہا 2 طلاق، کسی سے کہلوایا تو بھی، لکھ کے دیا تو بھی، اور اگر تم نے اشارے سے بتایا کہ ختم ہوا تو بھی، یعنی جتنی شکیں تھی ان کے علم میں ساری انہوں نے بند کر دی، کسی طرح سے بتا نہیں سکتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، ناراضگی سے بچنا بھی ہے، کروں کیا؟ وہ بھی امام اعظم کے پاس گئی، کہا آپ کے استاد کو دیکھو، اناج گھر میں ختم ہو جائے تو بول بھی نہیں سکتے، لکھ کے بھی نہیں دے سکتے، کسی سے کہلوا بھی نہیں سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ اور ان کو کھانا بھی تو دینا ہے ورنہ اس میں بھی ناراض ہوں گے۔ اب بتاؤ میں کیسے بتاؤں، آٹا ختم ہو گیا بتاؤں کیسے؟ بتا بھی دوں اور طلاق بھی نہ ہو۔ میرے امام نے فرمایا وہ کیلولا کرتے ہیں نا دوپہر میں، جب سونے کے لیے آئیں گے تو ان کے کرتے سے آٹے کی گونی باندھ دینا، ان کے کرتے سے آٹے کی گونی باندھ دینا، نہ کہنا پڑے گا نہ کہلوانا پڑے گا نہ اشارہ کرنا پڑے گا، نہ کہ جتنی شکیں انہوں نے کہی تھی وہ سب کوئی نہیں ہوگی، یہ کوئی نیا راستہ ہوگا، ان کو پتہ بھی چل جائے گا۔ یہ سوئے انہوں نے خالی آٹے کی گونی باندھ دی اور جب نیند سے اٹھے جیسے ہی اٹھ کر کے چلنے لگے تو پیچھے پیچھے آٹے کی گونی خالی تھی، پلٹ کر کے دیکھا یہ کیا ہے تو ہنس کر کہتے ہیں ضرور یہ ہیلا کوئی نہیں بتا سکتا، کوفہ میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ نعمان ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ علوم عطا فرمائے۔ یہ ہے امام اعظم، تو علم وہ ہے اور فیضان علم وہ ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ آج مسلم امہ کے پاس علم نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹری تو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئری تو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وکیل تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو لائر تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جج تو بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سب بنا رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیو، آج امانت اعلیٰ حضرت نے جو محفل منعقد کی ہے اور آج ان کا ایک شہزادہ یہاں سے علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں یہ محفل ایسی تاریخی محفل ہو جائے کہ ایک بیٹا جو آج علم کے لیے نکل رہا ہے ایک نہ نکلے، بلکہ اس ایک کی برکت سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے گھر سے کم ایک بچہ علم دین کے حصول کے لیے نکلے، نائب رسول بننے کے لیے نکلے، عالم دین بننے کے لیے نکلے، حافظ قرآن بننے کے لیے نکلے۔ آج آپ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اس لیے کہ اگر ہم پڑھائیں گے تو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، کتنا ملتا ہے مدرسے میں؟ 10-12 ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا، مسجدوں کے اندر 5-6 ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا۔ آپ بتاؤ بچوں کو پڑھا کر کے کیا معاذ اللہ انہیں غریب کر دیں، انہیں مفلس کر دیں؟ یاد رکھنا یہ بڑی گندی اور بڑی گری ہوئی سوچ ہے۔ پہلی بات تو آپ اپنے دل و دماغ پر یہ لکھ لیں کہ مدرسے کا مدرس بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا اور مسجد کا امام بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے، ہر حافظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے، ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرسے کا مدرس بنے؟ ہم مدرس بننے کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم امام بنانے کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے۔ ہم علم کے قائل تو ہیں لیکن ایمان کے ساتھ۔ بڑے مدرسے میں پڑھنے والا بڑا عالم نہیں ہے، بڑا سرٹیفکیٹ لانے والا بڑا عالم نہیں ہے، سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کی خشیت ہو اور اس کے مصطفیٰ موجود ہو، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر میں یہی تو ہے عشق رسول، ورنہ سہارنپور والوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں بھی تو ریاضی کی کتابیں لکھی گئی، وہاں بھی تو سائنس پر بات ہوئی، سہارنپور کے ارد گرد والوں کے پاس بھی کچھ کم علم نہیں تھا،
اگر آپ کتابیں اٹھا کے پڑھے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ علم نظر آتا ہے، لیکن علم کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ میری گزارش ہے آپ سے، اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ۔ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مت بناؤ، یہ نہیں کہتا کہ انجینئر مت بناؤ، یہ نہیں کہتا کہ ٹیچر مت بناؤ، سب بناؤ، لیکن اس کو عالم دین بھی بناؤ، اس لیے کہ علم وہ ہے، علم کی برکتیں یہ ہے، علم وہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ اکبر جس نے بادشاہت کے مقام تک پہنچایا، پوچھا گیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے بادشاہت لوگے یا علم لوگے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے علم چاہیے، بادشاہت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، اللہ نے علم کی برکت سے آپ کو بادشاہت بھی عطا کر دی۔ علم جو ہے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہ تک لے جاتا ہے، علم یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ علم رویا ہی تو تھا، یہ خواب کی تعبیر کا علم ہی تو تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا۔ علم ہے اللہ اکبر جو ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، علم ہے جو اجنبیوں کے درمیان بھی لوگوں کو کی پہچان عطا کرتا ہے۔ علم والے اجنبیوں میں بھی لوگوں کی طرح رہتے ہیں، اپنے جان پہچان والوں کی طرح رہتے ہیں، اجنبیوں میں بھی اجنبی نہیں رہتے ہیں۔ علم اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم انسان کو اللہ کی پہچان عطا کرتا ہے، علم انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ جاہل کے بولنے میں یعنی ان پڑھ کے بولنے میں اور علم والے کے بولنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، ان پڑھ بولتا ہے تو گندگی پھیلاتا ہے، علم والا بولتا ہے تو گندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان پڑھ بولتا ہے تو جنگوں کے مورچے کھل جاتے ہیں، علم والا بولتا ہے تو جنگ امن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے کیا دنیا ان پڑھ ہے؟ اللہ اکبر، یہ جو کڈنیاں بیچ رہی ہے ان پڑھ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، دواخانوں کے اندر جو لاشوں کا سودا کر رہی ہے ان پڑھ لوگ ہیں۔ کیا کہیں گے جو آسمان سے بلکہ خلاؤں سے بم برسا رہے یہ ان پڑھ لوگ ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بابا، وہ سب ان پڑھ ہی لوگ ہیں، پی ایچ ڈی کر کے بھی ان پڑھ ہے، اس لیے کہ انہوں نے سائنس کی کتاب پڑھی ہے، انہوں نے رب کی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ انسان کچھ بھی پڑھ لے، علم والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی کتاب نہ پڑھے، جب تک اللہ کی کتاب نہ پڑھے۔ یاد رکھنا، انسان کی کتاب پڑھنے والا اگر پڑھ کر کے ڈگری لے لے بم برساتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے والا، آپ کسی ولی کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ ان کی کرامت یہ تھی کہ یہ زندوں کو مار ڈالتے تھے۔ ہے کوئی کرامت ایسی بیان کی جاتی ہے کہ یہ زندوں کو مار ڈالتے تھے؟ ہمیشہ ولیوں کی زندگی ملے گی کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بندوں کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے زندوں کو مارتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انسانوں کی کتاب پڑھ کر کے ڈگریاں لینے والے آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھنے والے ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھو، ڈاکٹری ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو، انجینئرنگ ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ اور یاد رکھنا، جب ہمارے پاس علم ہوگا، دین کا علم، دیکھو آج جج رشوت لے کر قاتل کو چھوڑ دیتا ہے، مقتول کے بھائیوں کو اندر کرا دیتا ہے، یہی تو ہے، یہی ہے۔ لیکن قربان اللہ اکبر، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھ کر کے جج کی کرسی پر بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، اگر بیٹا آ جائے سامنے اس کے خلاف بھی فیصلہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حد ہے حیرانی۔ آج کے جج سے، میں کسی ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، دنیا بھر میں آج کے جج سے آپ کو توقع نہیں کر سکتے۔
ہے کسی جج میں اتنی ہمت کہ وقت کے بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے سکے؟ وہ سعودی کا مفتی اعظم ہو یا مصر کا مفتی اعظم ہو یا کسی جگہ کا مفتی، ہے کوئی بادشاہ کے خلاف حکم دینے والا؟ ہے کوئی بادشاہ کے خلاف حکم دینے والا؟ لیکن آؤ اسلامی عدالت کی طرف چلو۔ کچہریوں کے فیصلے تو تم نے بہت دیکھے، ذرا اسلامی عدالت کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم ہند دنیا کی کورٹوں کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہنے سے منع کرتے تھے۔ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل کیا جاتا ہے، جہاں عدل